اور اگر مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو کعبۃ اللہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اینڈ دے ول بی رولنگ آر ہولی پلیسز. دے ول بی رولنگ استنبول، اسلام آباد، انقرہ، بغداد، شام اینڈ ایوری ویئر. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا جب انہوں نے کہا آمنا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا انہوں نے، اس کے بعد ان کے اس کلیم کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، ان کی اس زبان کے الفاظ کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا. کیوں یا رب؟ فَلْيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ. تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچے کون ہیں اور وہ جان لے تم میں سے جھوٹے کون ہیں. جو بھی ایونٹ ہوتا ہے، جو بھی واقعات اس دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یا تو اللہ مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہیں، یا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پینش کرنا چاہتے ہیں، یا فیوچر کے ایونٹس کو اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہی از پریپیئرنگ دا مسلمس فار دوز ایونٹس. اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز اے پلان فار الاقصی. میں ایک بچے کی سٹوری آپ سے شیئر کرتا ہوں جو فلسطینی تھا. اغوا کر کے اس کو پیرنٹ سے دور لے گئے اینڈ ہی واز سبجیکٹڈ ٹو ہیومن ٹریفکنگ. ان کو سلیو مارکیٹ میں اس کو پھر بیچ دیا گیا اور اس کو اکیوز کیا گیا اس کے برے ایکٹ کی وجہ سے، اور پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ برسوں جیل میں پڑا رہا. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس بچے کے بارے میں ایک پلان تھا، کیونکہ نیک اور صالح تھا، اور اللہ نے اس کو وہاں سے نکال کے باہر نہیں لایا صرف، بلکہ گلوبل پاور دی، اور پھر ساری فیملی اللہ اس کے پاس لے آیا اور اس کو اپنی فیملی سے یونائٹ کر لیا. ان بچے کا نام ہے یوسف علیہ السلام. کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ان کو کوڑے کے داموں بیچا جا رہا تھا؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب وہ خاتون نے ان پہ اٹیک کیا اور ان کو ظلم کے ساتھ جیل میں ڈال دیا گیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر اور قدیر نہیں تھا کہ جب انہوں نے ان دو لوگوں سے کہا کہ میں اس ملک کے پاس میرا ذکر کرنا، وہ بھول گئے؟ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ had a plan for یوسف علیہ السلام. And that is the same thing with Al-Aqsa. اللہ سبحانہ و تعالیٰ has a plan for Al-Aqsa. یہ بٹھی تیار ہو رہی ہے، اور قرآن میں بار بار اور احادیث میں بار بار اس جو بلیسڈ لینڈ کا ذکر ہے، المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ مسجد اقصی ہے جس کے اندر اور اس کے ارد گرد برکت بھر دی گئی ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ہم نے لوط کو اور نوح کو نجات دی کس زمین کی طرف؟ جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو ڈال دیا تھا. تو یہ وہ زمین ہے جس کے اندر اور جس کے ارد گرد برکت ہے. It is a land of barakah. What does it mean کہ اس میں برکت ہے؟ It means a part of barakah. یہ اس کے لیے ہے جو اس کے لیے کام کرتا ہے. اس کو عزت ملے گی جو اس کے لیے کھڑا ہوگا، اور اس کو ڈسگریس اور ذلیل کر دیا جائے گا جو اس کو اپوز کرے گا، اللہ اور مسلمانوں کی اور نبی السلام کی خلاف ورزی کرے گا. پارٹ آف اٹ برکہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ پاک ہے، یہ اپنے آپ کو پاک کرے گی اور یہ مسلمانوں کو بھی پاک کرے گی ان کی ڈس یونٹی سے اور ان کے گناہوں سے. خریم بن فتق ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہیں شام کے، اور جو شام تھا وہ فلسطین تھا، فلسطین اور اس کے سبربس کا علاقہ تھا، جارڈن، لیبنن، سیریا اینڈ فلسطین. They are the whip of Allah on earth punishing people. جس طرح چاہے اور جس کے ذریعے چاہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے اور عذاب دیتا ہے.
اور وہ فرماتے ہیں کہ the hypocrites منافقین will never be able to overcome the believers in this land except for some time. It is not allowed for them. اور کہا کہ hypocrites will only die in grief and sadness in this place. This is a part of Barakah. فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پہ الٹیمیٹلی ہر اسلام کا دشمن اور ہر ظالم پیرش کر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. ہسٹری سی گواہ ہے. اب مونگولز کو دیکھ لیں, ان نے زمین کو رول کیا تھا, اور کیسا رول کیا تھا کہ یہ چائنا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ انڈیا اینڈ رشیا, یہ سارا ان کا تھا. ویسٹ آدھا ان کے پاس تھا. اور جب انہوں نے مسلم خلافہ کو, ایمپائر کو ہٹ کیا تو بغداد کو جلا کے رکھ دیا, اور دریائے دجلہ خون سے بہہ رہا تھا, اور بغداد کی گلیوں میں گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں, بچوں کا اور خواتین کا خون تھا, اور زمین پہ ان سے بڑی طاقت کوئی نہیں تھی. لیکن جب وہ ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کی طرف آئے منگولین ایمپائر کی, اور جب ان کی جنگ ہوئی سلطان سیف الدین قطز سے, اس جنگ کا نام ہے عین جالوت, جو 3 سپٹمبر 1260 کو لڑی گئی. اس کی جو وینیو تھا وہ غزہ تھا, اور وہاں پہ آ کے وہ تباہ ہو کے رہ گئے. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ while they were on their way to عین جالوت, جو فرسٹ ڈیفیٹ ان کو ملی تھی وہ غزہ کے شہر میں ملی تھی. اور اسی طرح سے جب مسلمانوں کی کروسیڈر سے جنگ ہوئی, گی ڈے لوزینیون, ہی واز دا کنگ آف جیروسلم, اس کی جب جنگ ہوئی صلاح الدین الایوبی سے, the battle was known as Hittin and